بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام منیب فاروق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں منیب فاروق آفیشیل یوٹیوب چینل. اس چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کرنے کا بہت شکریہ. بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ آپ کو پتہ چلے جب بھی کوئی نئی ویڈیو آتی ہے. ویسے تو ماحول جیسا ہے آپ کو پتہ ہی ہے جو حالات ہمارے ملک میں ہیں، لیکن جو چیز ہے جس طرح خطرے میں چلی گئی ہے، خطرے میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ آج جو خیبر پختونخوا کے ایک چیف منسٹر جو ابھی ہیں گنڈا پور صاحب، جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ بہت تباہ کن ہیں. وہ تو باقاعدہ فوج کے اوپر ملک توڑنے کا بھی الزام لگا رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ نے گولیاں چلائی، ہم آپ کا تکبر توڑیں گے. وہ میں ذرا اس پہ بات کروں گا گنڈا پور صاحب کو کیا ہوا ہے. خیر ہوا تو بہت کچھ ہے انہیں، لیکن شاید معاملات اب ٹھیک اس طرح نہیں چل سکتے. اور شاید گنڈا پور صاحب کو بھی اس بات کا اندازہ ہوگا کیونکہ ان پہ بھی پریشر ہے عمران خان صاحب کا. لیکن معاملہ جا کدھر رہا ہے ذرا اس پہ میں بات کرتے ہیں. اب علی ظفر صاحب نے باتیں کی ہیں اور عمر ایوب صاحب نے بھی جو باتیں کی ہیں اس میں یہ ایک ملتا ہے کہ جی جو لگ یہ رہا ہے کہ آپ ڈائریکٹلی اب فوج کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے گولیاں چلا دی، آپ نے بندے مار دیے. اچھا جی، اب سارے معاملات جو خراب ہو چکے ہیں وہ کافی خراب ہے. میں ذرا اس پہ بات کر لیتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ ڈائلاگ کیا اس کی بیل منڈے چلنی تھی یا کیا ہونا تھا؟ آپ ذرا پہلے دیکھیں. علی ظفر صاحب، بیرسٹر علی ظفر صاحب، انہوں نے فرمایا جی کہ پی ٹی آئی کا مذاکرات کا جو طریقہ کار ہے وہ غلط ہے. اس سے بھیک مانگنے کا تصور ملتا ہے. اس تاثر کی وجہ سے عمران خان صاحب غصے میں ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ ہم بھیک مانگ رہے ہیں مذاکرات کی. میں نے عمران خان صاحب سے بات کی تو انہوں نے کہا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے بات چیت کا. اس طریقہ کار سے ہمیں عمران خان صاحب کو کافی غصہ بھی ہے. اب وہ مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ نے کمیٹی بنا دی، یا تو آپ اس کا یہ کہتے کہ جی ٹھیک ہے. پھر وہ شبلی فراز صاحب کی جو سینٹ کے اندر تقریر تھی وہ کوئی غلط تقریر نہیں تھی، لیکن وہ امپریشن یہ آیا نا، حکومت بھی ذرا چوڑی ہوگی کہ ہاں جی دیکھیں ان کو کیا پتہ ہے. لیکن پھر اس کا جواب آنا تھا. پھر عمر ایوب صاحب کی طرف سے آیا، پھر گنڈا پور صاحب کی طرف سے آیا، اسد کیسر صاحب کی طرف سے آیا. لیکن اگر عمر ایوب صاحب کا تو وہ تو کہہ رہے جی امریکہ، ہمارا سوال یہ ہے کہ گولی کس نے اور کیوں چلائی. ہم یہ مذاکرات ملک پاکستان کے لیے کرنے کو تیار ہیں. امریکہ کا پاکستان کو عطیہ کردہ کچھ اسلحہ ہم پر استعمال ہوا. اچھا، اب وہ کہتے ہیں جی امریکن جو امریکن گنز ہیں وہ ہمارے پر چلائی گئی. اب مسئلہ وہی آ جاتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں جی کہ گولیاں چلی. وہ جتنے بھی رپورٹر حضرات تھے یا جو کچھ بھی ہے، ابھی تک میں حیران ہوں کیونکہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے وہ جی میڈیا کے اوپر بڑا دباؤ ہے. دیکھیں میڈیا کے اوپر دباؤ بالکل ہے، 200% ہے، اور وہ دباؤ تو نظر ہر جگہ آتا ہے، اس میں وہ بات نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ یوٹیوبر ہیں اور جو لوگ تھے وہاں پر، پھر سوچیں گنڈا پور صاحب کی گاڑی پہ ڈنڈے مار رہے ہیں، ان کا گارڈ فائرنگ کر رہا ہے یا ان کا گارڈ ریزسٹ کر رہا ہے، جو بھی ہے وہ اگر فوٹیج مان سکتی ہے تو کسی ایک بندے کی جو وہاں فائرنگ یا کوئی کہ جی یہ فائرنگ ہوئی ہے، یہ دیکھیں بندے اتنے 2 گرے ہیں یہاں پر، یہ دیکھیں 4 گرے ہیں، یہ دیکھیں 8 لاشیں پڑی ہیں، 7 لاشیں پڑی ہیں، کچھ تو وہ سامنے آئے تاکہ وہ ایک نیریٹو جو تحریک انصاف بنا رہی ہے اس میں کوئی جان پڑے. لیکن وہاں وہ کچھ نہیں کہنے کہ نہیں امریکن اسلحہ استعمال ہوا. پچھلے دنوں شاید ان سے ہی منسوب کوئی بیان تھا جی کہ میرے پہ جو سیدھا وہ ایک برسٹ مارا گیا گولیوں کو. اللہ تعالیٰ ان کو بھی محفوظ رکھے. اسد کیسر صاحب کہتے ہیں ہم مذاکرات کے لیے بھیک نہیں مانگ رہے، اگر یہ مذاکرات نہیں چاہتے تو ہم 10 دفعہ نہیں چاہتے، یہ ڈرامہ بازی ختم کریں. مطلب وہ میں نے کہا تھا کہ وہ جیسے شروع ہو گیا معاملہ، اگر نہیں تو نہ صحیح، ٹھیک ہے جو اب لڑائی ہے وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے ایسے ہی شروع ہو جاتی ہے. ساتھ اب دیکھیں نا، اب یہ ہے سنی اتحاد کونسل کے جو سربراہ ہیں صاحب حامد رضا صاحب، وہ کہتے ہیں مذاکرات کی گائیڈ لائن اڈیالہ جیل سے عمران خان ہی دیں گے، مائنس عمران خان پر مذاکرات نہیں ہوں گے. کوئی زبردستی نہیں ہے، اگر کوئی مذاکرات کرنا چاہے تو ٹھیک ہے، نہ کرنا چاہے تو اس کی مرضی ہے. دیکھیے مائنس عمران خان تو واقعی پی ٹی آئی بھی اور سیاست بھی کوئی نہیں اور سب فارغ ہے. مائنس عمران خان تو واقعی کچھ بھی نہیں ہے. لیکن آپ اگر غور کریں تو عمران خان صاحب کو تو اس وقت سیاست سے پی ٹی آئی مطلب وہ کیا ہے، پی ٹی آئی جو باہر پھیر رہی ہے وہ مائنس عمران خان پھیر رہی ہے نا. لیکن ویسے ہاں عمران خان صاحب کے بغیر تحریک انصاف کچھ بھی نہیں ہے. لیکن حکومت کو بھی آج کل کیونکہ وہ پھونک چڑھی ہوئی ہے، پھونک میں اس لیے کہوں گا کہ وہ بھی اب وہ کہتے ہیں یہ ایسی کی تیسی ان کی پہلے 9 مئی کی معافی مانگیں پھر ہم بات کریں گے. حکومت بھی تگڑی اس لیے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یار یہ سارے ذمہ دار ہیں 9 مئی کے. انہوں نے ملک پر حملہ کیا، انہوں نے ملک کی چولیں ہلا دیں، انہوں نے فوج پر حملہ کیا، تو ہم انہیں معاف کر دیں. آپ کا خیال ہے کہ یہ 26 نومبر
آج جو ایف آئی آر ہوئی ہے وہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ پر ہوئی ہے، غالباً تھانہ رمنا میں جو رینجرز اہلکاروں کی شہادت کی ایف آئی آر ہے، کوئی جو گاڑی روند کے انہیں گئی، کیا وہ جو سلسلہ ہوا وہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ پر ہوئی ہے۔ اب اس سے اگر کسی کو لگتا ہے کہ مذاکرات ہوں گے اور بڑے کامیاب ہوں گے تو پھر تو بہت بڑی خام خیالی ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ معاملات خراب نہیں، خراب تر اور خراب ترین حالات ہیں اس وقت، اور جو نظام ہے اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے کسی نرمی کی یا کسی سلجھاؤ کی۔ کوئی معجزہ ہو جائے تو ہو جائے، لیکن فی الحال ایسا نظر نہیں آتا۔ اب آپ دیکھیں ایک اور ایلیمنٹ کہ پاکستان کی فوج کی جانب سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ فساد پھیلایا جا رہا ہے، جھوٹی خبریں بنائی جا رہی ہیں۔ ایک جو ٹرک دکھایا گیا جی کہ اسے سیمنٹ اتارا گیا ہے جی، اور وہ پتہ نہیں فوجی سیمنٹ ہے، یہ کیا جا رہا ہے، بتایا جاتا ہے وہ بھی فیک ویڈیو ہے، آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے۔ آج ایک جھوٹی خبر ایک اخبار کے اندر آئی جس میں کہا گیا جی کہ غالباً جو ورلڈ بینک ہے اس نے 500 ملین کا جو لون ہے وہ پاکستان کی حکومت کے لیے، پاکستان کے لیے جو تھا وہ 500 ملین ڈالر کا وہ کر دیا ہے۔ پھر اس کی بھی تردید آ گئی کہ نہیں جی یہ جھوٹی خبر ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کہتے ہیں ہمارے تحفظات اور خدشات دور کریں۔ وہ کہتے ہیں میڈیا دباؤ کی وجہ سے اس ایشو کو ہائی لائٹ نہیں کر رہا، لیکن آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ گولی کیوں چلائی۔ اس سے پہلے بھی آپ لوگوں نے پاکستان میں 69 لوگوں کو قتل کیا ہے، یہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ گولی کیوں چلائی، کس کے کہنے پہ چلائی، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ ابھی تک 12 شہداء کی شناخت 278 سے وہ کہتے ہیں 12 کی شہداء کی شناخت ہو گئی ہے اور مزید کی ہو رہی ہے، ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے، واضح پیغام دے رہا ہوں، صوبوں کے خلاف نفرت پھیلانے کی سازش بے نقاب ہو گئی۔ جناب کون نفرت پھیلا رہا ہے صوبوں کے خلاف؟ جب بشرا بی بی صاحبہ تشریف لائیں گی اور وہ کہیں گی کہ پٹھان بڑی غیرت مند کو، پٹھان تو شان ہے ہماری، پشتون شان ہے پاکستان کی، اور پاکستان ان کے ساتھ ہے، تمام اکائیوں کو ملا کے ہی پاکستان بنتا ہے۔ جب وہ یہ فرمائیں گی تو اور پاکستان کی فوج یہ کہے گی اور پاکستان کے آرمی چیف یہ کہیں گے کہ یہ پٹھان کارڈ اور پشتون کارڈ مت استعمال کریں، پاکستان کارڈ استعمال کسی کو کرنا ہے تو کرے، یہ پشتون کارڈ استعمال نہ کریں، لیکن آپ کہیں گے جی کہ وہ صوبوں کے خلاف سازش ہو رہی ہے، ریشیل پروفائلنگ ہو رہی ہے۔ اب یہ کہنا کہ اس سے پہلے بھی آپ نے لوگوں کو مارا ہے، یہ آپ ڈائریکٹلی کس کو کہہ رہے ہیں؟ پی ڈی ایم کی حکومت کو نہیں، آپ تو فوج کو کہہ رہے ہیں۔ پھر اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے اور سازش بے نقاب ہو گئی ہے، فوج میں جو لوگ بھرتی ہو رہے ہیں وہ ہمارے ہی لوگ ہیں۔ اچھا اس کا مطلب کیا ہے گنڈا پور صاحب؟ وہ پاکستانی ہیں، ہمارے ہی لوگ کیا ہوتا ہے؟ پاکستانی ہیں سارے آپ لوگ، اب پاکستان کی فوج میں پاکستانی ہی ہوگا نا، چاہے وہ کسی صوبے سے ہو، کسی مسلک سے ہو، کسی میکسیمم مذہب سے ہوگا تو پاکستانی، تبھی پاکستانی فوج میں آئے گا۔ آپ لوگوں نے ایک مرتبہ پہلے بھی ملک کو توڑا ہے، یہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ آپ ظاہری بات ہے وہ جو فال آف ڈھاکہ ہوا تھا اس میں بالکل وہ جنرل نیازی تھے جنہوں نے وہ پھر سارا اس وقت سارا وہ سائنسون ہوا جو کچھ بھی ہوا، اور وہ 1971 کی ڈبیکل آج بھی ایک بہت بڑا گہرا زخم ہے پاکستان کو، اور بالکل اس وقت کی جو قیادت تھی فوج کی ان کے اوپر بڑا کالا دھبا ہے وہ۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ نے ایک دفعہ پہلے بھی کیا ہے، اب آپ وہ جو پی ٹی آئی کا نیریٹو تھا کہ آپ انہیں کہہ رہے تھے کہ ملک خدا نہ خواستہ 2 لاکھ دوبارہ ہونے والا ہے، اور آپ اپنے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر ایسی چیزیں، اور جنرل عاصم منیر کو آپ ملا رہے ہیں کبھی جنرل ڈائر کے ساتھ یا کبھی جنرل یحییٰ کے ساتھ، آج کے آرمی چیف کو، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ پہلے بھی آپ نے توڑا، ہم نے پاکستان میں رہنا ہے، آپ نے ملک کو چھوڑ کر جانا ہے۔ اب آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بھی آپ پاکستان کے آرمی چیف کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جہاں یہ ماحول ہے اور جہاں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم بالکل بیٹھیں گے نہیں اور ہم آپ کو جواب دینا پڑے گا اور یہ کرنا پڑے گا اور وہ کرنا پڑے گا، بیسیکلی یہ اس میتھڈ کو اب آپ سمجھیں، غور کریں، یہ میتھڈ کیا ہے؟ یہ ایک میتھڈ ہے، اور یہ میتھڈ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو حالات ہیں اتنے کیوٹک کر دیے جائیں، جعلی خبریں پھیلاؤ، جعلی خبریں چل رہی ہیں، جعلی ویڈیوز چل رہی ہیں، فیک ویڈیوز آ رہی ہیں، اتنے بندے کر دیے، 278 بندوں کے اوپر ایسے سیدھی گولیاں، یوں بتایا انہوں نے سیدھی گولیاں ماری، وہ 278 کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ پھر کوئی لسٹیں شیئر کر رہا ہے، اس میں ایک بندے کا غالباً بیان آ گیا کہ بھائی نہیں میں نہیں گمنام، میں نہیں ہوں، میں تو موجود ہوں۔
اب آپ کہتے ہیں اتنے بندے لاپتہ ہیں، یہ ہے وہ ہے، اب آپ نے 278 لوگوں کا قتل بتا دیا، 3000 لوگ، کئی ایسے یوٹیوبر ہیں جنہوں نے کہا جی 400 لوگ مارے گئے ہیں، 400 لوگوں کو مار دیا ہے، یہ کتنے دنوں سے چل رہا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ جواب دہی بالکل پاکستان کی حکومت کی ہے، ایک شخص کی، ایک پاکستانی کی ہلاکت کی ذمہ داری حکومت کی بالکل ہوتی ہے، لیکن اگر آپ اسی لاوے کے اندر اگر آپ یہ کہیں گے اور آپ ڈائریکٹلی اب کانفرنٹیشن میں آئیں گے، سو آپ کیا کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک لڑائی ہو اور خدا نخواستہ اس کے اندر کوئی پھر تصادم ہو اور اس کے نتیجے میں مسائل ہوں۔ پہلے بھی ڈر یہ تھا کہ بلڈ شیڈ نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام آباد کے اندر جو 26 نومبر کی رات کو ہوا وہ سچویشن نہ ڈیولپ ہوتی اگر سنجانی کوئی چلے جاتا۔ کون سنجانی نہیں گیا؟ بشرا بی بی صاحبہ نہیں گئی۔ کیوں نہیں گئی؟ کیا ڈی چوک آ کر عمران خان صاحب کا رہائی ہو جانی تھی؟ جواب ہے نہیں۔ کیا عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے پاکستان کی حکومت نے کہا تھا کہ 15 دن بعد ہم انہیں رہا کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا نہیں فوراً کریں؟ جواب ہے نہیں۔ کوئی حقیقت اس بات میں دور دور تک نہیں ہے۔ پاکستان میں بہت کئی لوگوں نے پھیلایا کہ جی 3 دفعہ عمران خان سے ڈیلنگ کی آفر ہوئی ہے، 4 دفعہ ڈیلوں کی آفر ہوئی ہے۔ یہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اگر یہ آفرز ہوئی ہوتی تو ان میں سے کوئی ایک چیز عمران خان صاحب اس پر سیٹل کر چکے ہوتے۔ عمران خان صاحب کو صرف باہر آنا ہے اور باہر آ کے پھر آپ اپنی ٹرمز پہ کھیلتے ہیں۔ آج اگر عمران خان صاحب کو کنڈیشنلی کہیں چلیے باہر آ جائیں، آپ نے یہ نہیں کرنا، آپ نے بولنا نہیں، کبھی کو کہہ رہا ہے جی پتہ پھر جب آپ کو کچھ نہیں ملنا تو یہ نہیں، ہم نے اہمیت بھی تو بنانی ہے نا، تحریک انصاف کی ہے عمران خان صاحب کی، پھر کہیں جی وہ فلانا جی منت کر رہا ہے کہ حکومت کو NRO دے رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے جب آپ نے جھوٹ بولنا ہے، بونگیاں مارنی ہے، جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کوئی اور چیز اسٹیبلش نہیں کر سکتے، پھر آپ نے اسی طرح کی حرکتیں کرنی ہیں۔ لیکن اگر آپ اس بات کو دیکھیں جو گنڈا پور صاحب نے کی ہے، یہ ڈائریکٹ حملہ ہے فوج کے اوپر، اور کہنا آپ کا تکبر ہم توڑیں گے۔ وہ ویڈیو بیان جو انہوں نے کہا جی ہم یوم شہداء منا رہے ہیں اور ہم آپ کا تکبر توڑیں گے، تو وہ تکبر انہوں نے کس کا توڑنا ہے؟ وہ تو بار بار کہہ رہے ہیں یہ جو مداری آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں، یہ آپ نے مداری بٹھائے ہوئے ہیں، وہی مداری جن کے پاس جا کے آپ تصویر ان کے ساتھ کھنچاتے ہیں۔ اب آپ پھر ادھر مت جائیں گنڈا پور صاحب، اب آپ ادھر تشریف نہ لے کے جائیں۔ اب آپ احتجاجاً جب بھی آپ کو پاکستان کے وزیر اعظم بلائیں، آپ وزیر اعظم کے دفتر مت تشریف لے جائیے، آپ احتجاج ریکارڈ کرائیں۔ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے گولیاں چلیں، آپ نے پہلے بھی پاکستان کے نہتے شہری مارے، آپ پاکستان کی فوج کو یہ کہہ رہے ہیں۔ اب ٹھیک ہے، یہ لڑائی اگر فوج میرے خیال میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کہتے ہیں نا جٹ جانے تے بجو جانے، اب وہ جانے اور گنڈا پور صاحب جانے کہ یہ معاملہ ایسے ہی چلانا ہے۔ اگر گنڈا پور صاحب دوبارہ للکار کے آتے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں اور وہ پانی پت جو ان کی پانی پت ہے، ان کی تاریخ ہے، اس کے مطابق وہ حملے کرتے ہیں، تو بس ٹھیک ہے، گنڈا پور صاحب آ کے کریں، پھر اب اس سے کوئی خیر تو نکلے گی نہیں۔ میرے جیسا عام پاکستانی وہ تو یہی کہے گا کہ حالات ٹھیک ہونے چاہیے اور یہ لڑائی ختم ہونی چاہیے، اور اس میں دونوں میں تو کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی طرف سے بھی، پاکستان کی فوج کی طرف سے بھی سارا معاملہ تھوڑا بہتر ہونا چاہیے۔ لیکن کیا 9 مئی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ جتنی شرنگیزی 9 مئی پہ ہوئی یا جو کچھ بھی ہوا، وہ کوئی بھول سکتا ہے کبھی؟ کبھی آپ ایسے بیٹھے، میں تو جرنلسٹ ہوں نا، میں نے تو خود اس دن وہ دیکھا، لاہور میں تو میں نے خود دیکھا، جنا ہاؤس جلا ہوا میں نے خود دیکھا۔ ہم چند صحافی تھے اور جب ہم گئے تو میں اور منصور علی خان ہم بالکل اکٹھے اندر گئے تھے۔ وہ مجھ سے 2 منٹ پہلے اندر گئے، میں ان کے ساتھ، میں ان کے پیچھے پیچھے گیا، اور میں اس وقت جیو کے لیے رپورٹ کر رہا تھا، وہ اس وقت سما کے لیے رپورٹ کر رہے، تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جو وہاں پر ہوا۔ سو جو حالات نظر آئے وہ ہمارے سامنے، تو کوئی بھول تو نہیں سکتا اسے، کوئی بھول تو نہیں سکتا۔ تو اگر کسی کو لگتا ہے کہ یار یہ بھول جائیں گے اور چھوڑ دیں گے، تو پھر تو یہ پاکستان کی فوج یہ کہتی ہے کہ جی یہ فوج کا مقدمہ نہیں ہے، یہ پاکستان کا مقدمہ ہے۔ آپ 9 مئی کو کون بھولے گا اور کون معاف کرے گا؟ پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ جی 9 مئی میں ہم نے کیا ہی نہیں ہے۔ کبھی وہ کہتے ہیں ہم نے 9 مئی کیا نہیں ہے، کبھی وہ کہتے ہیں 9 مئی تھا، اس طرح سے فالس فلیگ آپریشن تھا، وہ فوج نے خود کروایا تھا۔ ود دس گوئنگ آن آپ کیا تصفیہ کر سکتے ہیں پھر کسی کے ساتھ؟ کوئی ڈائلاگ کیا اس کا فائدہ ہوگا؟ بس ٹھیک ہے، بیٹھ جائیں گے زیادہ سے زیادہ۔ یہ بات میرے حال میں ہضم نہیں ہوگی جو گنڈا پور صاحب نے آج کی ہیں، ابھی نہیں، لیکن کبھی تو کوئی جواب آئے گا، اور وہ کوئی خیر کا جواب تو نہیں ہوگا۔
لیکن اتنے تناؤ کے ماحول میں پتہ نہیں پاکستان کے اندر سیاسی استحکام تو شاید اب وہ ناپید ہو گیا، وہ تو شاید نظر بھی نہیں آتا، اور شاید وہ ریلیونٹ بھی نہیں ہے، شاید کسی کو اب وہ چاہیے بھی نہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی بہت پہلے کہا تھا اور اسی بلاگ میں رپورٹ کیا تھا اپنے اس پلیٹ فارم سے کہ وہ بتایا گیا نہیں کہ چھوڑ دیں، اٹس ناٹ ریلیونٹ، نہیں آتا تو نہ ہے. میکرو اکنامک فکر اچھے، لیکن پاکستان کے عوام تک کیا وہ ڈویڈنڈ پہنچ رہا ہے؟ ابھی تک نہیں پہنچ رہا. اب حکومت نے کوئی بجلی کے ٹیرف کم کیے ہیں، یہ جو ونٹر پیکیج ہے، سردیوں کا پیکیج یہ دیا ہے، تو شاید اس کے اندر کوئی فرق پڑے. مہنگائی بڑھنے کی جو شرح ہے وہ کم ہوئی ہے، آل ٹائم لو اب اس سال کی میں 3.71% پر آ گئی ہے. سو وہ ہے، لیکن اوور آل بزنسز نہیں چل رہے، اوور آل چیزیں نہیں چل رہی. بتایا جاتا ہے کہ جی شرح سود اور نیچے جائے گا، اور ٹارگٹ یہ ہے کہ اس سال اس کو کوئی 13% یا اس طرح کے قریب، اس مہینے شاید مانیٹری پالیسی کا اجلاس بھی ہونا ہے کہ 13% تک لے آئے، اور اگلے سال حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ اگلے سال کہیں یہ سنگل ڈیجٹ میں چلا جائے، اور اگر چلا گیا تو پھر پاکستان میں واقعی معاشی ٹرن اراؤنڈ آ سکتا ہے. اس وقت یہ حالات نہیں، اور حالات اچھے نہیں ہیں. یہ ود دس کوئی معاملہ اچھا نہیں ہے، کوئی ڈائلاگ، کوئی کچھ نہیں. یہ جناب اپڈیٹ ہے. اس ولاگ کو لائک سبسکرائب شیئر کیجیے گا. انشاءاللہ آپ سے کل دوپہر میں ملاقات ہوگی، اور انشاءاللہ کل رات میں بھی ملاقات ہوگی. ولاگ آپ نے دیکھا جی، اسے دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.